انگلش سیکھنا جس کے اندر عربی کی سنٹیکس سمجھ گیا تو وہ آج اس سورسز سے سیکھ لیتا ہے. تو ہم یہ عہد کریں کہ کسی بھی زون کو طے کر لیں. مرکز المعارف کے فارغین جو اس تعلق سے تڑپ رکھتے ہیں کہ ہاں مدارس کا نظام صحیح ہونا چاہیے، آئیں ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھتے ہیں، ہم دامن پھیلا کر کے بھیک مانگ کر کے مدرسہ قائم کریں گے. اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اس مدرسے میں پڑھے. یہ مرکز المعارف علم و فن کی وہ کتاب ہے کہ جس میں عہد نو کے ہر سوال کا جواب ہے. یہ مرکز المعارف علم و فن کی وہ کتاب ہے کہ جس میں عہد نو کے ہر سوال کا. اور اب اس کے بعد مولانا محمد جاوید قاسمی صاحب جو حق ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر کے سینئر انگریزی استاد ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائے. آپ کا موضوع نہایت مختصر 2 باتیں ہیں، انشاءاللہ جلدی ہی بات کو ختم کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کانفرنس ہو رہی ہے، بہت اہم ٹاپک ہے. جو سینٹرل تھیم ہے اس کی وہ کنٹمپریری چیلنجز اینڈ دی رسپانسبلٹیز آف علماء. ہمارا جو ٹاپک ہے وہ 2 باتیں ہیں، اور ان 2 باتوں میں فطری طور پہ 2 باتیں نظر آئیں گی. ایک تو بہت زیادہ بے ترتیبی، اور دوسری انگلش اردو نظر آئے گی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ کانفرنس ہے تو کانفرنس میں بڑی تیاریاں ہوتی ہیں، اس میں ترتیب، تنظیم، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اور ہمارا ایسا کچھ پلان نہیں تھا. اور دوسری بات یہ کہ چونکہ یہ جو 2 باتیں میں بولنے جا رہا ہوں تو دل سے بولنے جا رہا ہوں، اس لیے انگلش میں نہیں بول سکتا، اس میں زیادہ تھوڑا زبان ہٹنی پڑے گی. اس کا بہرحال پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے سر مولانا برہان صاحب ہیں. اچھا، تو پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمارا مرکز المعارف کا سیٹ اپ ہے، جس زمانے میں ہوا ایک انقلابی قدم تھا. اس نے بہت بڑا انقلاب کیا جس کا یہ ثمرہ ہے، اور آج ایک انقلابی قدم اٹھا رہے ہیں. لیکن ابھی جو کچھ سالوں سے دکھ رہا ہے کہ اس کا سروائیول مشکل ہو رہا ہے. سروائیول ان دا سینس کہ انگریزی سیکھنا کوئی وہ نہیں رہ گیا کہ انگریزی سن کر کے جو نہیں واقعات سنتے ہوں گے آپ کی، مولانا صاحب نے انگلش بولی اور ٹرین پہ انجینئر کھڑا ہوگا، ارے واو آپ انگلش بول رہے ہیں. وہ کریز مطلب وہ جو ہوتا ہے نا وہ نہیں رہ گئے. اس کی وجوہات ہیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے. مولانا انوار صاحب نے اے آئی کا تذکرہ کیا، اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. سورسز آف لرننگ بہت ہو گئے. تو ابھی کیا ہو رہا ہے کہ جو دارالعلوم کے یا دوسرے مدارس کے جو اچھے بچے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے پاس پہلے سے ہائی اسکول یا انٹرمیڈیٹ ہے. اب وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ 2 سال لگانا ہے ہم کو، وہ 3 مہینہ یا 4 مہینے کا کسی نہ کسی طرح مبادیات یا فنڈامنٹل اس کے سیکھ کر کے وہ سبجیکٹ شروع کر دیتے ہیں. ہمیں جو ابھی بچے مل رہے ہیں وہ ایسے بچے مل رہے ہیں جو مکتب میں بہترین پڑھا سکتے ہیں، بچوں کو قرآن شریف اچھا پڑھا سکتے ہیں، امامت کر سکتے ہیں، اور روایتی موضوعات پہ بیانات کر سکتے ہیں. یعنی جو مرکز المعارف کی نیڈ تھی کہ ہمیں جو مطلب انقلابی لوگ ملیں اور جا کر کے اپنے علم کی روشنی میں جو یہاں سیکھا ہے اس کی روشنی میں جو ہے کچھ کریں، وہ 2-3 سال سے ہمیں نظر نہیں آ رہا. یہ مرکز المعارف نے اپنے انٹرنس میں بھی اس کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ ابھی بچوں کی تعداد بھی بہت کم ہو گئی اس میں. تو اس بارے ہو سکتا ہے شاید اس وجہ سے ہوا ہو کہ ہم اس کو صحیح سے ڈیولپ نہیں کر پائیں. تو اس میں ہم درخواست کریں گے کہ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھنے کی ضرورت ہے. اس طرح کے شعبوں کی سخت ضرورت ہے کہ جہاں سے انگریزی کیا یعنی دعوتی مقصد سے سکھائی جا رہی تھی کہ ایک ٹول بنا کر کے ہم اپنے اسلام کی ترجمانی کر سکیں. تو اگر ایسی ٹیم نہیں ہمارے پاس آ رہی ہے جو اسلام کی کما حقوق جو ہے ترجمانی کر سکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روایتی انداز سے ہم اس کو چلاتے رہیں گے. تو اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چیلنج جو ہے، چیلنج کون ایکسیپٹ کرتا ہے؟ ہم پیدائشی طور پہ کسان ہیں، کسان فیملی میں پیدا ہوئے، وہیں سے مثال دیں گے ہم. کھیتی جو زرخیز کھیتی ہوتی ہے نا، کچھ فرٹیلیٹی ہوتی ہے، وہی چیلنج ایکسیپٹ کر سکتی ہے کہ بھائی
یہ کیٹانو آ رہا ہے اس کے لیے یہ پیسٹیسائڈ ڈالی جائے اور یہ بارش ہو گئی اس میں یہ ویڈس کو الگ کرنا ہے، تو وہی وہ کرے گا، لیکن جو بنجر ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر پائے گا۔ ابھی یہ ہمارے اندر کی فکر ہے جو بات کرتے ہیں تبصرے تو مدرسے پہ ہم بھی اس میں ہم سب سے اول ہیں، ہم اس میں انکار نہیں کرتے، ہم بھی اس میں تبصرے کرتے ہیں کہ مدارس کا نظام ایسا ہونا چاہیے، مدارس کا سلیبس ایسا ہونا چاہیے، لیکن ہم ہوا کیا کہ جتنے کریم لوگ تھے دارالعلوم سے جنہوں نے افتاء کیا، ادب کیا، انہوں نے مدرسے کا رخ نہیں کیا 2 سال ڈپلومہ پڑھ کر کے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ اپنی فکر لے کر کے مدارس کا نظم و نسق درست کریں۔ اس کی وجوہات ہیں، جب بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ سیلری نہیں ہے، تنخواہیں نہیں ہیں، ہو بھی سکتے، بہرحال وجوہات ہیں، لیکن ہمارا کہنا یہ ہے کہ آج آن لائن مدرسہ جو ایک انقلابی قدم ہے، ٹھیک ہے، اس کی ستائش کرتے ہیں، یہ بھی ہونا چاہیے، اور ساتھ میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ آج یہ عہد ہم کریں، ہم بھی شریک ہیں، کسی ایریے کا انتخاب کریے، آپ کسی بھی زون کا انتخاب کریے، دارالعلوم کے پاس یا دارالعلوم وقت کے پاس وہ بچے آ رہے ہیں، دارالعلوم مجبور ہے کہ اپنے معیار سے نیچے کام کرنے پہ۔ بھائی جب نیچے کا پروڈکشن چہارم تک ایسا آ رہا ہے، نصاب بعد میں چینج کر لیں گے ہم، وہ سب باتیں بعد میں کر لیں گے۔ یہ جو چہارم تک کے بچے پڑھ کر کے آتے ہیں، ان کی صلاحیت کیا ہوتی ہے؟ جب ان کو ایک زبان نہیں آتی، یہ ہم وہ جو صلاحیت مند وہ اپنے اوپر نہ لیں، یہ ہم جنرل بات کر رہے ہیں۔ میرا کہنا یہ کہ 1000 میں اگر 95% باصلاحیت نہیں نکل رہے ہیں، مطلب ایسے باصلاحیت جو قرآن کی آیت پڑھ کر کے اس کا ترجمہ کرنے پہ قادر ہو، تو ہم مکمل طور سے ناکام ہیں۔ ایسے بچے نومین ہم لوگ پڑھتے تھے، تراویح سناتے تھے، ہدایت النو وغیرہ، آج بھی مطلب وہ ہے کہ ذکر آ جاتا ہے کہ ہاں یہ پڑھا ہے، اور آج کے بچے حروف مشبہ بالفعل کا تذکرہ کر دو تو جھانکنے لگتے ہیں۔ تو انگلش سیکھنا، جس کے اندر عربی کی سنٹیکس سمجھ گیا تو وہ آج اس سورسز سے سیکھ لیتا ہے۔ تو ہم یہ عہد کریں کہ کسی بھی زون کو طے کر لیں، مرکز المعارف کے فارغین جو اس تعلق سے تڑپ رکھتے ہیں کہ ہاں مدارس میں مدارس کا نظام صحیح ہونا چاہیے، آئیں ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھتے ہیں، ہم دامن پھیلا کر کے بھیک مانگ کر کے مدرسہ قائم کریں گے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اس مدرسے میں پڑھے۔ ابھی ہم مکتب گاؤں میں چلاتے ہیں، 10 بچے پچھلے سال تیار کیے، مدرسے میں بھیجے، 10 کے 10 بھاگ کے چلے آئے، اچھے بچے تھے، بہت ان پہ محنت کی گئی، ان کو اردو سکھائی، ہندی 8ویں تک پڑھا کر کے کہ یہ مدرسے میں جائیں گے، ان کو ہم ہائی اسکول کراتے رہیں گے۔ یہ ہم نے ذاتی تو اپنا بات کر، سب پورے کے پورے بھاگ آئے، کیوں؟ کھانا اچھا نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے زکوٰۃ فطرہ کھانے والے آ گئے، بہرحال وہ بھاگ آئے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ مدارس کام نہیں کر رہے ہیں تو ہماری ضرورت ہے وہاں، اگر ہم الزام دوسروں پہ یہ لگا رہے ہیں کہ اس فکر میں اور اس فکر میں فرق یہ ہے کہ وہ فکر محدود رہ گئی، انہوں نے کالجز اور اسکولز نہیں کھولے، تو آج ہم جو انگلش پڑھے ہوئے ہیں اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں، ایسا کہیں نہ کہیں یہ جا رہا ہے میسج کہ یہ تو اپنی سیلری اور اپنا پیکیج اور یہ دیکھ رہے ہیں، وہ جو فکر تھی وہ آنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اگر اس کے لیے تیار ہیں، ہم ذاتی طور پہ تیار ہیں، کسی ایریے کا انتخاب کریے، ایک ماڈل مدرسے مطلب یہ نہیں نصاب چینج کرتے، وہی نصاب پڑھایا جائے، وہی کتابیں پڑھائی جائیں، لیکن اگر بچہ وہاں سے نکلے تو یہ صلاحیت اس کے اندر ہو کہ وہ اسلام کا کہیں اگر لیکچر صحیح سے اردو زبان میں صحیح والا ہو رہا تو سمجھ سکے۔ تلخ ہو سکتی ہے، یہ ہمارا گھمنڈ نہیں ہے جو ہم باتیں بول رہے ہیں، یہ دل سے ہیں۔ بہرحال یہ 2 باتیں تھیں، ہم نے رکھ دی ہیں، اس پہ اگر غور کیا جائے، ساتھ میں شامل کیا جائے، ہم تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کارواں کے روح رواں حضرت مولانا برہان الدین صاحب کو جزائے خیر دے کہ اس جانب قدم اٹھایا ہے کہ انقلابی قدم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ اور یہ جو 2 باتیں ہیں اس میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے، بہت اہم ہے۔ اگر نہیں سوچا گیا تو مولانا لوگ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا مدرسوں میں بچہ بھیجو جہاں سے ہم پڑھے، ہم خود بچوں کو مدرسے میں نہیں بھیج رہے، اور یہی شاید پریشانیاں ہیں، یہی پریشانیاں ہیں کہ وہ کھانا صحیح نہیں، نظم و نسق نہیں۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہر طرح کے گھمنڈ اور تکبر سے محفوظ فرمائے، اللہ کے لیے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔